الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے فعل نفی جہت بلند کے بارے میں کہ فعل نفی جہت بلند کسے کہتے ہیں، اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ سبق نمبر 11 فعل نفی تاکید بلند۔ فعل نفی تاکید بلند کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل نفی تاکید بلند کی تعریف: وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے۔ جو فعل مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے پر ایسے نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ دلالت کرے، اسے کہیں گے فعل نفی تاکید بلند۔ جیسے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ دیکھیں یہاں پہ مستقبل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ ہے فعل نفی تاکید بلند۔ اس کو کس طرح بنائیں گے، فعل نفی تاکید بلند کس طرح بنائیں گے، بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ مضارع معروف کے شروع میں لفظ لن کا اضافہ کرنے سے فعل نفی تاکید بلند معروف بن جاتا ہے۔ مضارع معروف کے شروع میں کیا کرنا ہے، بس لفظ لن کا اضافہ کر دینا ہے تو پھر فعل نفی تاکید بلند بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں یضرب سے لن یضرب، یضرب فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں ہم نے کیا کیا، بس لن کا اضافہ کیا تو یہ فعل نفی تاکید بلند بن گیا۔ نوٹ میں بتلا رہے ہیں کہ اس سے بھی مجہول مضارع مجہول کی طرح بنتا ہے، یعنی جس طرح مضارع مجہول کو ہم بناتے ہیں اسی طرح اس سے بھی، یعنی فعل نفی تاکید بلند سے بھی مجہول بنتا ہے۔ مضارع سے مجہول کس طرح بنتا ہے، علامت مضارع کو ضمہ دے کر اور عین کلمے کو فتحہ دے کر، علامت مضارع کو ضمہ دیں اور عین کلمے کو فتحہ دیں، اس طرح مضارع مجہول بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح فعل نفی تاکید بلند بھی مجہول بنے گا، یعنی اس کے عین کلمے جو علامت مضارع ہوگا اس کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو فتحہ دیں گے، مجہول بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں مثال میں لن یضرب سے لن یضرب، دیکھیں یضرب فعل مضارع ہے، اس میں علامت مضارع یا کو ہم نے ضمہ دیا اور عین کلمہ را کو ہم نے فتحہ دیا، تو یضرب سے لن یضرب ہو گیا، لن یضرب سے لن یضرب ہو گیا۔ لن بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں دو طرح عمل کرتا ہے۔ لن جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس میں یہ دو طرح عمل کرتا ہے، نمبر ایک لفظی عمل کرتا ہے، نمبر دو معنوی عمل۔ لفظی عمل کیا کرتا ہے بتلا رہے ہیں، فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے۔ جن صیغوں کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے وہ کون سے صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، واحد و جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، ضمہ آتا ہے، تو جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے انہیں یہ نصب دیتا ہے۔ جیسے یفعل سے لن یفعل، یفعل کون سا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اسے بھی کیونکہ اس کے آخر میں ضمہ آتا ہے اس لیے یہ کیا کرے گا، اس کو نصب دے گا کیونکہ اس کا یہ عمل ہے۔ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے نہیں گراتا۔ آپ نے لم کے بارے میں پڑھا تھا کہ لم جب فعل مضارع میں داخل ہوتا تھا تو وہ عمل یہ کرتا تھا کہ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا تھا، لیکن لن جب داخل ہوگا فعل مضارع پر، اگر ان کے آخر میں، ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو انہیں نہیں گرائے گا۔ مثال دیکھیں جسے بتلا رہے ہیں یرمی سے لن یرمیا، یرمی میں دیکھیں آخر میں یا ہے، یرمی میں آخر میں یا جو کہ حرف علت ہے، باوجود حرف علت ہونے کے لن داخل ہوا، اس نے نہیں گرایا، لن یرمیا ہو گیا، یا باقی رکھا۔ اسی طرح یدعو سے لن یدعو، اس میں بھی واو کو نہیں گرایا، حرف علت واو ہے اسے بھی نہیں گرایا۔ ہاں اگر آخر میں حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ یہاں بتلا رہے ہیں کہ اگر آخر میں حرف علت الف ہو
آپ نے پڑھا ہے کہ حرف علت 3 ہے، الف واو یا، تو اگر آخر میں حرف علت الف ہوگا تو اس وقت اس کا نصب جو ہے لفظاً ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، الف پہ کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر الف پہ کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ ہو جائے گا، الف نہیں رہے گا، اسی وجہ سے اس میں جو نصب ہے یہ ظاہر نہیں ہوگی۔ جیسے مثال بتا رہے ہیں، جیسے یخشا سے لن یخشا، 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ جس طرح لم 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گراتا تھا، اسی طرح لن بھی 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ وہ 7 سیغے کون سے ہیں؟ 4 تو تثنیہ کے، 4 تثنیہ یعنی جو تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اس طرح یہ 4 صیغے تثنیہ کے ہوئے، اور 2 صیغے جمع کے، یعنی جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یہ 2 صیغے، تو 7 صیغے یہ ہوئے، ان کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس کے آخر میں بھی نون اعرابی آتا ہے۔ تو ان 7 صیغوں کے آخر میں جو نون اعرابی آتے ہیں، جب لن ان میں داخل ہوتا ہے تو ان کے نون کو، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ جیسے مثال بتلا رہے ہیں، یفعلانی سے لن یفعلا، دیکھیں یفعلانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، آخر میں نون اعرابی ہے، جب لن داخل ہوا تو لن یفعلا ہوا، نون کو گرا دیا۔ لن کی طرح ان، کئی اور اذن بھی مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں، اس لیے ان چاروں حروف کو نواصب مضارع کہتے ہیں، یعنی لن ان کئی اذن، لن ان کئی اذن، یہ چاروں کیا کرتے ہیں؟ جب داخل ہوتے ہیں فعل مضارع میں تو انہیں نصب دیتے ہیں، اس وجہ سے ان چاروں کو نواصب مضارع کہتے ہیں۔ اچھا، لن معنوی عمل کیا کرتا ہے؟ یہ تو لفظی عمل تھا، اب معنوی عمل کیا کرتا ہے اسے بتلا رہے ہیں۔ فعل مضارع کو منفی مؤکد کر دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ دیکھیں فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے، 2 حال ہوتے ہیں فعل مضارع میں، آپ پڑھے ہوں گے، فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، لیکن جب لن داخل ہو جائے تو اب حال کا احتمال نہیں رہا بلکہ حال کا احتمال ختم، یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا لن کی وجہ سے۔ جب لن داخل ہو جاتا ہے تو اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، نیز اسے منفی مؤکد کر دیتا ہے۔ لن جب داخل ہو گیا تو اس میں نفی آ گئی، اور تاکید کے ساتھ، ایسے نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ اس چیز کی نفی کر دیتا ہے، اس فعل کی نفی کر دیتا ہے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ فعل مضارع کو منفی مؤکد کر دیتا ہے لن، اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ لن کا معنوی عمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔